بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 2 اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی 16ویں ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو نہایت ہی اہم موضوعات کا مطالعہ کریں گے: کیبنٹ مشن پلان 1946 اور انٹرم گورنمنٹ 1946۔ ہم جانیں گے کہ برطانوی حکومت نے کابینہ مشن ہندوستان کیوں بھیجا، اس مشن کے ارکان کون تھے، اس نے کون سا منصوبہ پیش کیا اور اس منصوبے کی اہم خصوصیات کیا تھیں۔ اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا اس منصوبے پر کیا رد عمل تھا، یہ منصوبہ کیوں ناکام ہوا اور اس کے نتیجے میں عبوری حکومت کیسے قائم ہوئی۔ یہ دونوں موضوعات تحریک پاکستان کے آخری مرحلے کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی اہم ہیں اور فیڈرل بورڈ کے امتحان میں بھی ان سے متعلق سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو آخر تک توجہ سے دیکھیں اور ساتھ ساتھ اہم نکات اور تاریخیں بھی ضرور نوٹ کرتے جائیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیبنٹ مشن پلان 1946، کابینہ مشن پلان 1946۔ لارڈ ایٹلی سینٹ دا کیبنٹ مشن ٹو انڈیا ان 1946۔ لارڈ ایٹلی نے 1946 میں کابینہ مشن ہندوستان بھیجا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت ہندوستان کے سیاسی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے 1946 میں ایک خصوصی وفد یعنی کابینہ مشن ہندوستان بھیجا تاکہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جا سکے۔ دا مشن انکلوڈیڈ سر اسٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اینڈ لارڈ پیتھک لارنس۔ اس مشن کے ارکان سر اسٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اور لارڈ پیتھک لارنس تھے۔ کابینہ مشن تین اہم برطانوی رہنماؤں پر مشتمل تھا: سر اسٹیفرڈ کرپس، اے وی الیگزینڈر اور لارڈ پیتھک لارنس۔ ان ارکان کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا تاکہ وہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر کے آئندہ آئینی نظام کے بارے میں تجاویز پیش کریں۔ It arrived in India on 24th of March 1946۔ یہ مشن 24 مارچ 1946 کو ہندوستان پہنچا۔ کابینہ مشن 24 مارچ 1946 کو ہندوستان پہنچا۔ اس کے بعد اس نے مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہندوستان کے سیاسی حالات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ یہ تاریخ امتحان کے لیے ہے، اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ کابینہ مشن 24 مارچ 1946 کو ہندوستان پہنچا۔ دا مشن میٹ دا لیڈرز آف دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ۔ مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد کابینہ مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد دونوں جماعتوں کے موقف کو سمجھنا اور ایسا آئینی حل تلاش کرنا تھا جس پر اتفاق ہو سکے۔ ان مئی 1946 اٹ اناؤنسڈ دا کیبنٹ مشن پلان۔ مئی 1946 میں کابینہ مشن پلان پیش کیا گیا۔ تمام سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد مئی 1946 میں کابینہ مشن نے اپنا منصوبہ پیش کیا جسے کابینہ مشن پلان کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں ہندوستان کے مستقبل کے سیاسی اور آئینی نظام کے بارے میں تجاویز دی گئیں۔ دا پلان ایمڈ ٹو سالو انڈیاز کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ایشوز پیسفلی۔ اس منصوبے کا مقصد ہندوستان کے آئینی اور سیاسی مسائل کا پرامن حل تلاش کرنا تھا۔ کابینہ مشن پلان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے آئینی اور سیاسی مسائل کو بات چیت اور باہمی اتفاق کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ اقتدار کی منتقلی پرامن انداز میں ہو اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک قابل قبول آئینی نظام قائم کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہے مین فیچرز آف دا کیبنٹ مشن پلان۔ کابینہ مشن پلان کی اہم خصوصیات: انڈیا would remain a union of British India and the princely states۔ ہندوستان برطانوی ہندوستان اور ریاستوں پر مشتمل ایک وفاق ہوگا۔ کابینہ مشن پلان کے مطابق ہندوستان کو تقسیم کرنے کے بجائے ایک وفاق کی صورت میں برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی۔ اس وفاق میں برطانوی ہندوستان کے صوبے اور نوابی و شاہی ریاستیں شامل ہونی تھیں تاکہ ایک مشترکہ وفاقی نظام قائم کیا جا سکے۔ The center would control defense، foreign affairs، communications and taxations۔ مرکزی حکومت کے پاس دفاع، خارجہ امور، مواصلات اور ٹیکس کے اختیارات ہوں گے۔ اس منصوبے کے مطابق مرکزی حکومت کے پاس صرف چند اہم شعبے رکھے گئے جن میں دفاع، خارجہ امور، مواصلات اور ٹیکس شامل تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قومی اہمیت کے معاملات مرکزی حکومت کے پاس رہیں جبکہ دیگر اختیارات صوبوں کو دیے جائیں۔ Provinces would be divided into 3 groups۔ صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کابینہ مشن پلان کے تحت تمام صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تاکہ مختلف علاقوں کو ان کی اکثریتی آبادی کے مطابق منظم کیا جا سکے۔ گروپ اے
6 ہندو میجورٹی پروونسز. گروپ اے 6 ہندو اکثریتی صوبے. گروپ اے میں وہ 6 صوبے شامل کیے گئے جہاں ہندو آبادی اکثریت میں تھی. اس گروپ کی تشکیل اکثریتی آبادی کی بنیاد پر کی گئی. گروپ بی پنجاب، سندھ اینڈ NWFP. گروپ بی پنجاب، سندھ اور سرحد. گروپ بی میں پنجاب، سندھ اور سرحد شامل تھے. ان صوبوں میں مسلمانوں کی بڑی آبادی موجود تھی، اس لیے انہیں ایک الگ گروپ میں رکھا گیا. گروپ سی بنگال اینڈ آسام. گروپ سی میں بنگال اور آسام کو شامل کیا گیا. یہ دونوں صوبے مشرقی ہندوستان میں واقع تھے اور کابینہ مشن پلان کے مطابق ایک ہی گروپ کا حصہ بنائے گئے. پروونسز وڈ انجوائے وائڈ پروونشل اٹانومی. صوبوں کو وسیع صوبائی خود مختاری حاصل ہو گئی. اس منصوبے میں صوبوں کو اپنے داخلی اور انتظامی معاملات چلانے کے لیے وسیع خود مختاری دینے کی تجویز دی گئی تاکہ وہ اپنے بیشتر فیصلے خود کر سکیں. A province could leave the union after 10 years. مخصوص شرائط کے تحت کوئی صوبہ 10 سال بعد وفاق سے علیحدہ ہو سکے گا. کابینہ مشن پلان میں یہ تجویز بھی دی گئی کہ اگر کوئی صوبہ مناسب سمجھے تو 10 سال بعد مقررہ شرائط کے مطابق وفاق سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے. Political parties had to accept or reject the plan as a whole. سیاسی جماعتوں کو پورا منصوبہ قبول یا مسترد کرنا ہوگا. کابینہ مشن نے واضح کیا کہ سیاسی جماعتیں منصوبے کے صرف چند حصوں کو قبول نہیں کر سکتیں، انہیں پورے منصوبے کو ایک ساتھ قبول یا مسترد کرنا تھا. نیکسٹ ہے ریئیکشن ٹو دا کیبنٹ مشن پلان. کابینہ مشن پلان پر رد عمل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ مشن پلان پر کانگریس اور مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا. کانگریس ایکسیپٹڈ دا پلان. کانگریس نے اس منصوبے کو قبول کر لیا. ابتدا میں کانگریس نے کابینہ مشن پلان کو قبول کر لیا کیونکہ اس وقت اسے امید تھی کہ اس منصوبے کے ذریعے ہندوستان کے آئینی اور سیاسی مسئلے کا کوئی متفقہ حل نکل سکتا ہے. دا مسلم لیگ ایکسیپٹڈ دا پلان ود ریزرویشنز. مسلم لیگ نے اپنے تحفظات کے باوجود اس منصوبے کو قبول کر لیا. مسلم لیگ نے بھی اپنے بعض تحفظات کے باوجود اس منصوبے کو قبول کر لیا. مسلم لیگ کو امید تھی کہ اس منصوبے کے ذریعے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ ممکن ہوگا، اگرچہ اس کے بعض نکات پر اسے مکمل اطمینان نہیں تھا. لیٹر پولیٹیکل ڈفرینسز کاز دا پلان ٹو فیل. بعد میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. منصوبہ پیش ہونے کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اس کی تشریح اور عمل درآمد کے طریقہ کار پر اختلافات پیدا ہو گئے. ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے دونوں جماعتیں کسی مشترکہ موقع پر متفق نہ ہو سکیں اور بالآخر کابینہ مشن پلان ناکام ہو گیا. دا پلان لیڈ ٹو دا فارمیشن آف دا انٹرم گورنمنٹ. اسی منصوبے کے نتیجے میں عبوری حکومت قائم کی گئی. اگرچہ کابینہ مشن پلان اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا، لیکن اس منصوبے کے تحت 1946 میں عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ قائم کی گئی تاکہ ہندوستان میں آزادی تک حکومتی امور چلائے جا سکیں. نیکسٹ ہے انٹرم گورنمنٹ 1946. عبوری حکومت 1946. اب ہم عبوری حکومت 1946 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. An interim government was formed in 1946. 1946 میں عبوری حکومت قائم کی گئی. کابینہ مشن پلان کے بعد 1946 میں عبوری حکومت قائم کی گئی. یہ ایک عارضی حکومت تھی جس کا مقصد آزادی سے پہلے ہندوستان کے انتظامی امور کو چلانا اور اقتدار کی منتقلی کے عمل کو منظم بنانا تھا. It continued until the independence of India. یہ حکومت آزادی تک قائم رہی. یہ عبوری حکومت 1947 میں آزادی تک اپنے فرائض انجام دیتی رہی. آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں، جس کے بعد اس عبوری حکومت کا کردار ختم ہو گیا. کانگریس ٹرائیڈ ٹو کیپ دا مسلم لیگ آؤٹ آف دا گورنمنٹ بٹ فیلڈ. کانگریس نے مسلم لیگ کو حکومت سے باہر رکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی. ابتدا میں کانگریس کی کوشش تھی کہ عبوری حکومت میں مسلم لیگ شامل نہ ہو، لیکن مسلم لیگ کی سیاسی اہمیت اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہونے کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. آخرکار مسلم لیگ بھی عبوری حکومت کا حصہ بنی. ممبرز آف دا کانگریس، مسلم لیگ اینڈ مینورٹی کمیونٹیز جوائنڈ دا گورنمنٹ. حکومت میں کانگریس، مسلم لیگ اور اقلیتی نمائندے شامل تھے. عبوری حکومت میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ اقلیتی برادریوں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے تاکہ مختلف طبقات کی نمائندگی یقینی بنائی جا سکے. لیاقت علی خان بیکیم دا فنانس منسٹر. لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا. مسلم لیگ کی طرف سے نوابزادہ لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا. انہوں نے اس اہم وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالی اور عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی مؤثر نمائندگی کی. دا انٹرم گورنمنٹ ریمینڈ ان آفس انٹل 1947. یہ حکومت 1947 میں آزادی تک اپنا کام کرتی رہی. عبوری حکومت نے 1947 میں برصغیر کی آزادی تک اپنا کام جاری رکھا. اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوئے، جس کے ساتھ ہی مستقل حکومتیں قائم ہو گئیں. ابھی ہم اس پورے ٹاپک کا کوئک ریویو کر لیتے ہیں. کیبنٹ مشن ارائیوڈ ان انڈیا
इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। काबीना मिशन 24 मार्च 1940 को हिंदुस्तान पहुंचा। काबीना मिशन 24 मार्च 1940 को हिंदुस्तान पहुंचा और उसने मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज़ किया ताकि हिंदुस्तान के सियासी मसले का हल तलाश किया जा सके। It presented the cabinet mission plan in May 1946। मई 1940 में काबीना मिशन प्लान पेश किया गया। सियासी रहनुमाओं से मशावरत के बाद मई 1940 में काबीना मिशन प्लान पेश किया गया जिसमें हिंदुस्तान के आइंदा आइनी और सियासी निज़ाम के बारे में तजावीज़ दी गईं। इंडिया वाज टू रिमेन अ यूनियन विद 3 प्रोविंशियल ग्रुप्स। हिंदुस्तान को 3 ग्रुपों पर मुश्तमिल वफाक बनाने की तजवीज़ दी गई। इस मंसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान को एक वफाक की शक्ल में बरकरार रखने और सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम करने की तजवीज़ दी गई ताकि वफाकी निज़ाम कायम किया जा सके। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान इनिशियली। इब्तिदा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मंसूबा कबूल किया। शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मंसूबे को कबूल किया, लेकिन बाद में सियासी इख्तिलाफात पैदा होने की वजह से ये मंसूबा कामयाब न हो सका। द प्लान लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इसी मंसूबे के नतीजे में अबूरी हुकूमत कायम हुई। काबीना मिशन प्लान के नतीजे में 1940 में अबूरी हुकूमत कायम की गई ताकि आज़ादी तक हुकूमती अमूर चलाए जा सकें। लियाकत अली खान सर्व्ड एज फिनांस मिनिस्टर। लियाकत अली खान अबूरी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना थे। अबूरी हुकूमत में नवाबज़ादा लियाकत अली खान ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियाँ अंजाम दी और मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी की। अब लास्ट में हम इस टॉपिक से मुताल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। काबीना मिशन प्लान 1946 की वजाहत करें। अगर इम्तिहान में ये सवाल आए तो जवाब का आगाज़ काबीना मिशन के तारफ से करें, फिर लिखें कि ये मिशन लॉर्ड एटली ने 1940 में हिंदुस्तान भेजा। इसके 3 अरकान कौन थे? ये 24 मार्च 1940 को हिंदुस्तान पहुंचा और मई 1940 में काबीना मिशन प्लान पेश किया गया। आखिर में इस मंसूबे का बुनियादी मकसद यानी हिंदुस्तान के आइनी और सियासी मसाइल का पुरअमन हल जरूर बयान करें। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। काबीना मिशन प्लान की अहम खसूसियात बयान करें। इस सवाल के जवाब में सिर्फ अहम खसूसियात तरतीबवार लिखें। मसलन हिंदुस्तान को एक वफाक की शक्ल में बरकरार रखने की तजवीज़, मरकजी हुकूमत के इख्तियारात, सूबों के 3 ग्रुप्स, सूबाई खुद मुख्तारी, 10 साल बाद वफाक से अलहदगी की शर्त और पूरे मंसूबे को एक साथ कबूल या मुस्तरद करने की शर्त भी शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू द कैबिनेट मिशन प्लान। काबीना मिशन प्लान पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रद्द अमल बयान करें। इस सवाल के जवाब में लिखें कि इब्तिदा में कांग्रेस ने मंसूबा कबूल किया जबकि मुस्लिम लीग ने अपने तहफ़्ज़ात के बावजूद इसे कबूल किया। बाद में मंसूबे की तशरीह और इस पर अमल दरामद के मामले में इख्तिलाफात पैदा हुए जिसकी वजह से काबीना मिशन प्लान नाकाम हो गया। व्हाट वाज द इंटरिम गवर्नमेंट। अबूरी हुकूमत 1940 क्या थी? इस सवाल के जवाब में वाज़ेह करें कि 1940 में एक आर्ज़ी हुकूमत कायम की गई जिसे अबूरी हुकूमत कहा जाता है। इसका मकसद आज़ादी तक हुकूमती अमूर चलाना था। यह हुकूमत 1947 में आज़ादी तक कायम रही और इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अक़लीती नुमाइंदे शामिल थे। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इंटरिम गवर्नमेंट। अबूरी हुकूमत पर मुख्तसर नोट लिखें। मुख्तसर नोट में अबूरी हुकूमत के क़याम, उसके मकसद, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की शमूलियत, नवाबज़ादा लियाकत अली खान की वज़ीर ख़जाना बनने और आज़ादी तक इसके काम करने का जिक्र ज़रूर करें। आखिर में ये भी लिखें कि आज़ादी के बाद मुस्तकिल हुकूमतें कायम हो गईं। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और इंटरिम गवर्नमेंट 1946 का तफसील से मुतालिया किया। हमने सीखा कि लॉर्ड एटली ने 1940 में काबीना मिशन हिंदुस्तान भेजा। उसके अरकान कौन थे? ये 24 मार्च 1940 को हिंदुस्तान पहुंचे और मई 1940 में इसने काबीना मिशन प्लान पेश किया। इसके बाद हमने काबीना मिशन प्लान की अहम खसूसियात को समझा जिनमें हिंदुस्तान को एक वफाक की शक्ल में बरकरार रखने, सूबों को 3 ग्रुपों में तकसीम करने, सूबाई खुद मुख्तारी और मरकजी हुकूमत के इख्तियारात शामिल थे। फिर हमने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इस मंसूबे पर क्या रद्द अमल था, बाद में सियासी इख्तिलाफात क्यों पैदा हुए और किस तरह इस मंसूबे के नतीजे में 1946 में अबूरी हुकूमत कायम की गई। आखिर में हमने अबूरी हुकूमत की तश्कील, उसके अरकान, नवाबज़ादा लियाकत अली खान के वज़ीर ख़जाना बनने और 1947 में आज़ादी तक इस हुकूमत के किरदार का भी मुतालिया किया। अज़ीज़ तलबा, ये मौजू फेडरल बोर्ड के इम्तिहान के लिए नहायत अहम है, इसलिए आज के लेक्चर की क्विक रिव्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें क्योंकि इन्हीं निकात से इम्तिहान में मुख्तसर और तफसीली सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर मुफीद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक खानपुर कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि पाकिस्तान स्टडीज़ की आइंदा तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो के फ्री PDF नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मिल जाएंगे। उन्हें ज़रूर डाउनलोड कर लें और अपनी इम्तिहानी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।